انہوں نے کہا کہ میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. میں نے فوراً مائک ان کو دیا تو انہوں نے کہا کہ یہ بات کیسے کہی جا سکتی ہے کہ ملک میں انگریزوں کے آنے سے پہلے کبھی ہندو مسلم مسئلہ نہیں رہا. اور اس کی مثال کے طور اپنی دلیل کے طور پر انہوں نے سومناتھ مندر کے واقعے کو بیان کیا کہ محمود غزنوی نے سومناتھ کے مندر پر جو حملہ کیا تھا وہ تو انگریزوں سے آنے سے بہت پہلے کی بات ہے. تو کیسے کہا جا سکتا ہے کہ انگریزوں سے پہلے ہندو مسلم مسئلہ اس ملک میں نہیں تھا؟ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور میں نے کہا کہ بہت بہت شکریہ جوشی صاحب، آپ نے ایک زبردست جھوٹ کا پردہ فاش کرنے کا آج آپ نے مجھ کو موقع دیا. میں نے ان سے کہا کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں آپ نے ان میں سے کوئی کتاب پڑھی؟ انگریزوں کے آنے سے پہلے جو ہسٹری میں لکھا گیا، فارسی میں بھی لکھا گیا، بعد میں اردو میں بھی لکھا گیا، ان کتابوں میں سے کوئی پڑھی ہے آپ نے کتاب؟ انہوں نے کہا کہ نہیں. جو کتابیں بھی پڑھی ہیں وہ سب یا انگریزوں کی لکھی ہوئی یا انگریزوں کے شاگردوں کی لکھی ہوئی، چاہے وہ سر جدونا سرکار ہو یا اور کوئی ہو. میں نے ان سے کہا کہ کاش کہ آپ ان تاریخوں کو پڑھتے، ڈائریکٹ ریسورسز کو آپ ریفر کرتے تو آپ کو ایک عجیب و غریب بات معلوم ہوتی، اور اس بات کو معلوم کر کے آپ کو دیش کو انصاف کے ساتھ چلانے میں مدد ملتی. وہ پورا واقعہ تو بہت تفصیلی ہے، میں بہت مختصراً اس وقت آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں. ہوا یہ تھا کہ وہ مندر کے نام پر ایک گندی گھنونی اینٹی سوشل غیر انسانی حرکتوں کا ایک اڈا تھا. وہ چنانچہ اس علاقے کی لڑکیاں، اس علاقے کی کنواری بچیاں، اس علاقے کی عورتیں جو ہمارے دیش کے اصلی باشندوں کی اولادیں تھیں، مول نواسی گھرانوں کی بچیاں تھیں، جن کو آج کل عام زبان میں دلت کہا جاتا ہے. میں اس لفظ کا استعمال بالکل مناسب نہیں سمجھتا. اگر کوئی قوم اپنے لیے کوئی نام پسند نہیں کرتی تو ہمیں بھی اس نام سے اس قوم کو یاد نہیں کرنا چاہیے. اس سماج کے پڑھے لکھے لوگوں کا اصرار ہے کہ ہمارا جو نام بھارت کے دستور میں رکھا گیا ہے وہ ہے شیڈول کاسٹ اور شیڈول ٹرائب. تو ہم کو آپ ایس سی ایس ٹی کہا کریں، ہم کو آپ او بی سی ادر بیکورڈ کلاس کہا کریں، ہم کو آپ دلت نہ کہا کریں. چنانچہ میں نے سال ہر سال سے دلت لفظ کا استعمال نہ زبان سے کرنا جاری رکھا ہے، نہ قلم سے لکھنا باقی رکھا ہے. تو وہ اصل میں بھارت کے اصلی باشندے جو دبے کچلے تھے، ہزاروں سال سے برہمنی نظام کے خونی پنجے میں جکڑے ہوئے تھے، اس علاقے میں وہ لوگ رہتے تھے اور ان کی لڑکیوں کی عزتیں لوٹنے کے لیے روز وہاں کے راجا اور بڑے بڑے شرابی جواری لوگ وہ مندر میں جمع ہوتے تھے اور لڑکیوں کو اغوا کر کے لایا جاتا تھا. وہاں ان کی عزتیں لوٹی جاتی تھیں. کتنی لڑکیوں کی لاشیں وہاں پر دفن کر دی جاتی تھیں، جلا دی جاتی تھیں، کتنوں کا گلا گھونٹ دیا جاتا تھا. اس علاقے کی بچیوں نے خط لکھا محمود غزنوی کو کہ ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ آپ انصاف کرتے ہیں، ہم بڑی مشکل سے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر یہ خط لکھ رہے ہیں آپ کو کہ یہاں ہمارے ساتھ یہ ویوہار ہو رہا ہے، یہ سلوک ہو رہا ہے، آپ خدا کے لیے ہمیں بچائیے، کچھ کارروائی کیجیے. تو محمود غزنوی نے اس خط کو ملنے کے بعد اس علاقے کے راجا کو خط لکھا
اور کہا کہ ہم کو یہ شکایت موصول ہوئی ہے، وہ علاقہ آپ کی حکومت کے اندر آتا ہے، ہم اس میں دخل نہیں دینا چاہتے، آپ تحقیق کیجئے، انویسٹیگیٹ کیجئے، اور اگر کوئی بات بھی صحیح نظر آتی ہے اس کے مطابق کارروائی کیجئے۔ کچھ دن کے بعد دوبارہ خط آیا، اس علاقے کی کچھ لڑکیوں نے، عورتوں نے لکھا اور پھر ایک بار درخواست کی کہ ہم نے اتنے دن انتظار کیا، ابھی تک کوئی کارروائی آپ نے نہیں کی، ہم بہت پریشان ہیں، ہمارا جینا مشکل ہے، ہم لوگ کھیت میں مزدوری کرتے ہیں، ہم جاتے ہیں مزدوری کرنے، وہاں سے ہم کو اٹھا لیا جاتا ہے، ہم جاتے ہیں پیشاب پخانے کے لیے، ہم کو وہاں سے اٹھا لیا جاتا ہے، ہماری جینا حرام ہے، آپ ہمارے ساتھ نیائے کیجئے، انصاف کیجئے۔ پھر محمود غزنوی نے دوسرا خط لکھا، دوسرا خط کے جواب میں پھر کوئی جواب نہیں آیا۔ کئی مہینے کے بعد یا کچھ دن کے بعد تیسری بار اس علاقے کی عورتوں اور بچیوں نے خط لکھا، اور اس بار وہ خط اپنے خون سے لکھا، اور یہ لکھا کہ ہم اپنا خون سے یہ خط لکھ رہے ہیں کہ شاید اب آپ کو کچھ جذبہ آ جائے، ہم نے تو بہت سنا تھا کہ آپ انصاف کر رہے ہیں اس علاقے میں، ہم پر بہت ظلم ہو رہا ہے، آپ ہم پر کب انصاف کریں گے؟ تب محمود غزنوی نے، چونکہ دوسرے خط میں وہ وارننگ دے چکے تھے کہ اگر آپ نے کوئی کارروائی نہیں کی تو پھر میں اپنا فرض ادا کروں گا، تب تیسرے خط کے بعد محمود غزنوی نے کہا اب میرے لیے کھانا اور سونا حرام ہے، میں گھوڑے کی پیٹھ سے اس وقت تک اتروں گا نہیں جب تک اپنی ان بچیوں کو انصاف نہیں دلوا دوں گا۔ تب اس نے حملہ کیا ہے۔ محمود غزنوی نے سومناتھ مندر پر، ایک پوجا استھل پر، ایک عبادت خانے پر، ایک پلیس آف ورشپ پر حملہ نہیں کیا تھا، ایک غنڈہ گردی اور ایک جرائم کے اڈے پر حملہ کیا تھا، اور دنیا کا کوئی عبادت خانہ اگر استعمال کیا جانے لگے جرائم کے لیے تو پوری دنیا کا نیشنل جسٹس کا قانون اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا، وہاں کی حکومت کو اس کا حکم دیتا ہے کہ تم کو اس عبادت خانے پر حملہ کر کے اور ان جرائم کو وہاں سے پاک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ بھارت کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ میں آج اتنے بڑا مجمع جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی اس مخلصانہ دعوت پر یہاں جمع ہوا ہے، نوجوانوں کا، بزرگوں کا، بہنوں اور بیٹیوں کا، خاص طور پر میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں کی آمد پر خاص طور پر ان کو مبارکباد دیتا ہوں، اور میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اب اس دیش کو انصاف دلانے کے لیے مسلم مردوں کے ساتھ ساتھ مسلم عورتوں کو بھی آگے آنا ہو۔ مسئلہ مسلمانوں کو انصاف دلانے کا بالکل نہیں ہے، مسئلہ مسلمانوں کے حقوق کا بھی بالکل نہیں ہے، اور پاپولر فرنٹ آف انڈیا کی سوچ اتنی محدود نہیں ہے۔ اتنی محدود سوچ رکھنے والوں کے ساتھ کم سے کم سجاد نعمانی تو کھڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سجاد نعمانی کا ایمان جس نبی پر ہے وہ رحمت للمسلمین نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین۔